اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتا ہوں میں ہندو مسلمان سے ہی، کہتا ہوں میں ہندو مسلمان سے ہی، اپنی اپنی روش پہ تم نیک رہو، اکبر الہ آبادی۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے نثری اصناف میں ایک اور موضوع سفرنامہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب غور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک سفرنامہ کا تعلق ہے، سفرنامے میں کسی سفر سے جڑی ہوئی پوری کہانی یا اس سے متعلق کسی اہم واقعے کا ذکر ادبی انداز میں کیا جاتا ہے۔ سفرنامہ ایک ایسی صنف ادب ہے جس میں مختلف اصناف کا اثر پایا جاتا ہے۔ اس میں خاکے کی سی بے باکی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انشائیہ کی سی روانی اور افسانے کا جیسا زور بھی سفرنامے میں ہوتا ہے۔ تخلیق کار اس میں مختلف شخصیتوں کو سامنے لاتا ہے، مختلف چیزوں کی جانکاری دیتا ہے اور مختلف مقامات کا تعارف کراتا ہے یا کرواتا ہے۔ مختلف تہذیبوں، زبانوں، طرز زندگی اور رسم و رواج سے واقف کراتا ہے۔ قاری خیالوں ہی میں اس علاقے سے ہو کر آتا ہے جس علاقے کا سفر نامہ وہ پڑھتا ہے۔ یوسف خان کمبل پوش کو اردو کا پہلا سفر نامہ لکھنے والا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کا پہلا سفر نامہ عجائبات فرنگ کے نام سے 1847 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے 1880 عیسوی میں مسافران لندن کے نام سے سفر نامہ لکھا۔ سیر ایران کے نام سے محمد حسین آزاد نے بھی سفر نامہ لکھا۔ اس کے بعد 20ویں صدی میں بڑی تعداد میں سفر نامے لکھے گئے۔ 1950 عیسوی کے بعد تو اردو کے تقریباً ہر بڑے نثر نگار نے سفر نامے لکھے۔ نئے دور کے اردو سفر نامہ لکھنے والوں میں مستظہر حسین تارڑ کا نام قابل ذکر ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھی جانکاری سفر نامہ کے متعلق، جو ایک صنف ہے نثری اصناف میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ گھر پر اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کتابوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔